बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट्स में अहम पेशरफ सामने आई है। आइनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मामला बिल आखिर हो गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आज बुशरा बेगम की FIA ज़मानत केस पे समाअत हुई है। तफसीली आज अदालत में आर्गूमेंट्स हुए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है, जिसमें एक दिन के लिए केस एडजर्न करने की इजाज़त नहीं होती थी और अदालत वार्निंग दिया करती थी कि अगर आप कल आपने जिरा ना की तो आपका राइट क्लोज़ कर दिया जाएगा। माजी में हमने देखा सरकारी वकील इमरान खान का हक़ के दिफा ख़त्म किया गया, बहुत कुछ होता रहा। फिर हमने देखा कि जब इमरान खान गिरफ़्तार हुए तो उनको अदालतों में न लाने के लिए सिक्योरिटी ख़दशात का बहाना किया गया और कहा गया कि सिक्योरिटी ख़दशात हैं, इस वजह से इमरान खान को अदालतों में नहीं पेश किया जाएगा बल्कि अडयाला जेल जाएंगी, अदालतें अडयाला जेल जाएंगी सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से। आज ये दिन आ गए हैं कि सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से अदालतें जुडिशल कम्प्लेक्स में बैठ के केसेस की समाअत कर रही हैं, अडयाला जेल नहीं जाती कि सिक्योरिटी ख़दशात हैं। कल सिक्योरिटी ख़दशात जुडिशल कम्प्लेक्स में थे, आज जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं वो इमरान खान के हवाले से जेल में हैं। अंदाज़ा लगाएं, इसी बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान कितना मजबूत है, किस तरह उसने पूरे निज़ाम को आगे लगाया हुआ है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बग़ैर कार्रवाई मुलतवी होगी। अदालत में समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना साहब ने समाअत की। इमरान खान की जानिब से वकला मुआविन वकील अंसर कियानी, जबकि नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुज़फ़्फ़र अब्बासी पेश हुए। अंसर कियानी ने कहा कि थोड़ा वक्त दें, मैं सीनियर कौंसल से कन्फर्म कर लेता हूँ, सीनियर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। वक्फे में के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो अंसर वकील ने अदालत में पेश होकर बताया कि जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तोसी हो गई है, अडयाला जेल में इस वक्त केस की समाअत नहीं हो सकती है। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत बग़ैर कार्रवाई 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 6-6, 7-7 दिन की एक हफ़्ते की तारीखें दी जा रही हैं, पहले एक दिन की तारीख नहीं दी जाती थी। और ये एक हमारे मुल्क का निज़ाम है और ये मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया, जो आखिरी मुकदमा है उन पर तोशा खाना 2, उसमें ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या ये एग्जेक्टिव का फ़ैसला था कि 50% रकम देकर तोहफ़ा ले जाएँ, किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाल दिया कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चलान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके नतीजा अखज़ किया कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़नी चाहिए। सलमान सफदर ने दलाल देते हुए बताया कि केस ये है कि 7 मई 2021 को सऊदी वलीअहद से बल्गारी सेट का तोहफ़ा मिला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तोहफ़ों के हवाले से काबीना डिवीज़न को आगाह किया गया लेकिन जमा नहीं करवाए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने पूछा कि रूल्स के मुताबिक प्राइवेट अप्राइज़र का क्या किरदार होता है। सलमान सफदर ने कहा कि रूल्स में तो कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं है। रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपये तक का तोहफ़ा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से ज़ायद के तोहफ़े को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। 3 साल 3 माह की ताख़ीर से ये मुकदमा बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को नैब के दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दी गई। 3 साल में गिरफ़्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। कैबिनेट डिवीज़न से किसी को मुलज़म तक नहीं बनाया गया। कैबिनेट डिवीज़न से किसी को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर के तफसीली दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाल जारी रखेंगे। बात की सलमान सफदर ने कि जनाबे वाला ये वो केस है जो 8 अक्टूबर को समाअत होनी थी और तकरीबन 12 दिन और 2 हफ़्तों के बाद ये समाअत हो रही है। तो उस पर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा जी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आप जानते हैं कि मुझे डेंगू हो गया था जिस दिन मैंने इस केस की समाअत की थी और मैंने अगले दिन के लिए मुलतवी की थी। मैंने टाइम नहीं दिया था FIA को, मैं उस वक्त टेस्ट करवा के आया था तो वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई जिसकी वजह से मजबूरन मैं ना आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं हमारे अदालती निज़ाम का कि अगर एक जज साहब अवेलेबल नहीं है और ज़मानत की दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती तो अगर उसकी ज़मानत होनी है तो वो जो 2 हफ़्ते जेल में गुजारे हैं उन दिन रात का, उन 24 घंटों का, एक 24 घंटे जेल के मुश्किल हैं और 15 दिन सिर्फ इस वजह से गुजारे जाएँ तो हमारा निज़ाम क्या कहता है।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پجھوتا کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کل طلب کرتے ہوئے علی بخاری کو بیرسٹر سیف کا اسلام آباد پولیس کی ٹیم سے رابطہ کرانے کی ہدایت کر دی۔ آئی جی اسلام آباد نے تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، جبکہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کی رپورٹ میں کیا ہے، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ رپورٹ نیگیٹو ہے۔ چیف جسٹس نے کہا میں اٹارنی جنرل کو بلا کر پوچھ لیتا ہوں اور وزارت دفاع کی بھی رپورٹ منگوا لیتے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں وقت دیا جائے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں وقت دیا جائے، پولیس بھی وقت مانگ رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو آنے دیں، سپریم کورٹ کے اوقات کے بعد آ جائیں، ہم اس کو کل ڈی بی کے بعد سن لیں گے، میں اس پر تفصیلی آرڈر جاری کروں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل 2 بجے تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کل ہر صورت رپورٹ جمع کروائے۔ وہاں پر ایک بات کی گئی کہ جن کی 3 سمیں ہیں، ایک پشاور میں رجسٹر ہے اور 2 سمیں، اور ایک واٹس ایپ پہ جو بیرسٹر سیف ہیں، ترجمان ہیں کے پی حکومت کے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ انتظار پجھوتا کے واٹس ایپ پہ کوئی چیٹ ہوئی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی بخاری کو کہ آپ بیرسٹر سیف کا پولیس سے رابطہ کروا دیں، کوئی انفارمیشن ہے تو وہ پولیس کو دے دیں کہ یہ کیسے رابطہ ہوا اور کیا ہوا۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے اور عدالت میں اب تک کی کارروائی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ایک کل میں نے آپ کے ساتھ مختصر بات کی تھی اور آج اس کے اوپر ہم تھوڑا تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو کمیشن آف جورسٹ ہے ICJ، انہوں نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے، آج اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز کو دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا ایسی تنقید کر رہا ہے اس 26ویں ترمیم پر کہ شاید کسی آئینی ترمیم پر کبھی ایسی کوئی تشویش کا اظہار کیا گیا ہو یا تنقید کی گئی ہو۔ ICJ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے قانون کو عدلیہ کی آزادی کے لیے دھچکا قرار دیتے ہوئے اس پر شدید تنقید کی۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ روز سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد وزیر اعظم کی ارسال کردہ سمری پر صدر مملکت کے دستخط کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم بل قانون بن گیا۔ بل کی منظوری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بیان میں ICJ نے کہا کہ یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ICJ کے سیکرٹری جنرل سینیٹا گو نے کہا کہ تبدیلیوں سے عدالتوں میں تعیناتیوں اور عدلیہ کے انتظامی معاملات پر سیاسی اثر و رسوخ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ تبدیلیاں ریاست کے دیگر اداروں کی طرف سے زیادتیوں کے خلاف عدلیہ کی آزادانہ اور مؤثر طور پر جانچ پڑتال اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی صلاحیت کو ختم کرتی ہیں۔ ICJ نے اس عجلت پر بھی کہ جس تیزی کے ساتھ تنقید کی کہ جس کے ساتھ یہ بل قانون بنایا گیا، اور کہا کہ مسودے میں ترامیم کو خفیہ رکھا گیا اور ان ترامیم کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے اور منظور کرنے سے پہلے ان پر عوامی سطح پر سرے سے مشاورت ہی نہیں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا یہ تشویشناک ہے کہ اتنی اہمیت کی حامل اور مفاد عامت سے متعلق آئینی ترامیم کو اتنے خفیہ طریقے سے اور 24 گھنٹوں کے سے بھی کم وقت میں منظور کروایا جانا، یہ آئینی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین ایک کارنامہ ہے اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کن الفاظ میں ڈسکس کر رہی ہے ان آئینی ترامیم کو۔ بہرحال اب آئینی ترامیم کا معاملہ باقاعدہ طور پر چیلنج ہو گیا ہے اور میرے خیال میں جو آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے وہ سب سے پہلے اپنی تعیناتی کے خلاف کیس سنیں گے اور وہ بینچ اپنی تعیناتی کے خلاف یہ کیس سنے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ پہلے ہم سپریم کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں محمد انس نامی درخواست گزار نے وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ بات کی جا رہی تھی کہ یہ کوئی عام شہری ہے جس نے درخواست دائر کی ہے، قاضی فیصل صاحب کے پاس ابھی 2-3 دن ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان ترمیم کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آ جائے۔ تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ قاضی فیصل صاحب آج کے بعد جوڈیشل ورک نہیں کریں گے، وہ چیمبر ورک میں چلے گئے ہیں اور کمرہ عدالت نمبر 1 الاٹ ہو چکا ہے اور چارج سنبھال لیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ اس وجہ سے اب نہ کسی بینچ میں وہ بیٹھیں گے، نہ وہ کسی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے آخری جو کام کرنا تھا وہ آخری جو حالات ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ
کل پاکستان تحریک انصاف کا ریویو پٹیشن خارج کرنا، اور پھر ابھی جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے تفصیلی نوٹ ہے اور آئینی ترمیم کی وہ جو عابد زبیری والی درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ خارج ہونا اس کا فیصلہ ہے، اور ایک نیب ترمیم کا تفصیلی فیصلہ ہے، بس یہی ہے، اور اس کے علاوہ مزید کیا ہونا ہے۔ ہاں کوئی بینچ جو بنانے ہیں آئینی بینچ، ان کے حوالے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، اور درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ترمیم اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار غیر آئینی طریقے سے بدلا گیا۔ درخواست میں موقف اپنائی گئی کہ چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہائی کورٹس کے پاس بھی اختیار ہے آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کا۔ الہی بخش ایڈوکیٹ، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا۔ انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کی آزادی، رول آف لاء کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے ججز کی تعیناتی کے عمل میں ایگزیکٹو کو مداخلت کی اجازت دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر ایگزیکٹو کا کنٹرول بڑھ گیا ہے۔ ججز تعیناتی میں سیاسی اثر و رسوخ بڑھنے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی۔ درخواست میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ سیاستدان اگر ججز کی سالانہ پرفارمنس رپورٹ مرتب کریں گے تو عدلیہ آزادانہ کیسے کام کر سکتی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ پرفارمنس رپورٹ صرف سپریم جوڈیشل کونسل مرتب کر سکتی ہے۔ آئینی درخواستیں عمومی طور پر حکومت کے خلاف ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹو کی بینچ کے قیام میں مداخلت مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ درخواست گزار نے آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے استدعا کی کہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں یہ سارا معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہونی ہے لارجر بینچ میں، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔